اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ حمد الحامدین الذی لا من وصف الواصفین والتحیۃ علی الامجدین الذین حاکمین لیوم الدین الحامدین الراکعین الساجدین لیس لهم مثل ولا مثل فی العالمین وَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَالْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِهِمُ النَّاكِسِينَ الشَّاقِينَ الْمَغْضُوبِينَ الْمُعَذَّبِينَ الظَّالِمِينَ. أَمَّا بَعْدُ بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. صلوات پر نواز سے سایہ بان. نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کلمہ گویان سرکار ختم المرتبت عزاداران مظلوم کربلا، مبادیان حیدر کرار، در باب نجف سے ملنے والی بھیک کے طفیل اور کامل علمی کے اعتراف کے ساتھ میں ادنا سے طالب علم جتنی دیر بھی طالب علمانہ گفتگو کروں، نیاز مولا اپنی پوری قوت سواد میری جانب بلند و بالا رکھیے گا. رائے تو نہیں بیٹھے مولا، میں انتہائی معذرت کہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا. انشاءاللہ میں کل اپنے ٹائم پہ آؤں گا. بڑا عجیب دور چل رہا ہے، بڑا ظالم زمانہ ہے. سب سے پہلے تو اسے مقدر کا ساتھ سمجھوں یا کہ عطائے شہزادی فنین کہ میری آقا زادی نے اتنے عظیم مجمع کے اندر مجھے چند لمحوں میں نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. پہلا جملہ آپ کے دھانے عالیہ کی گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو شہزادی فنین کی نالین پاک سے نکلی ہوئی خاک کے زروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشاہی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنا دیا. تھوڑا آپ میرے ساتھ بیدار رہیں گے انشاءاللہ قبول کریں. شہزادی فنین کی نالین پاک سے لکھی ہوئی خاک کے زروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشاہی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنا دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی، ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا عباس لکھ دیا. زندہ باد مذہب شیعہ زندہ باد. تھوڑے پچھلے بھی تھوڑے میرے ساتھ جا کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی، ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا عباس لکھ دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس گھٹن کی کائنات میں جہاں لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو، اس نے ہمیں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینا سکھا دیا. اور یہ اس کا اتنا احسان عظیم ہے کہ اگر عمر نو بھی میسر ہو اور ایک سجدے میں زندگی بسر ہو تو یقیناً زندگی تمام ہوگی. آپ کے شکر ادا نہ ہوگا. سلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے سارے. جیسا کہ مجھ سے پہلے ذاکر اہل بیت سے یہ زیادہ فرما رہا تھا، ذاکر وہ پڑھتا ہے جسے مجمع پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اگر غور کر دیں تو کوئی ریاض شاہ صاحب بن جاتے ہیں، کوئی خادم شاہ صاحب بن جاتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ بیدار ہیں. سامعین کرام یہ قادر ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے گفتگو کرنا ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں میں 2-4 فکریں سنا کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، مگر شرط ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے بیدار ہیں. ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ سارے آباد اسلام. اللہ کے قریب سے قریب تر جو دین ہے وہ اسلام ہے. ان دیگر الہی میں جو دین ہے
وہ اسلام ہے. چونکہ مجھے آج کی پہلی تقریر میں مجلس بھی پڑھنی اور دعوت فکر بھی دینی، اس لیے پچھلے کے درمیان والے سارے احباب بعد اگر کوئی سن رہے تو وہ سارے مل ملا کے تھوڑی تھوڑی آپ توجہ فرمائیے. ان دیت الہی میں جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن ہے. تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن. اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی. دیکھیے اس نے آغاز ہی یہی سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خدا وہی ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مجھے اپنے فکروں میں دعوت فکر دینی ہے. اگر کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام کے مجلس میں آ گیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ حسین کے مجلس سے ناراض ہو کر جائے. اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے. دعوت فکر. اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے. اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے. بولے یا پورا پنڈال چپ کر جائے، فکر اتنا بڑا پڑھنے لگو. اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. نبی کے بارے میں فرما گیا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو امت مسلمہ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس مخلوق کا خالق رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، جس امت کا نبی رحمت للعالمین ہو، تو پھر اس کے میٹھے پیارے امتی دہشت گرد کیوں ہے؟ جاگو یاد ہو سکے. حضور نے تو نہیں فرمایا، حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اور جا کے کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دو. حضور نے فرمایا نہیں. حضور نے نہیں فرمایا میرا کلمہ پڑھو اور جا کے کسی بیچارے کو قتل کر دو. حضور نے فرمایا نہیں. چلو خاموش تو آپ ہیں. وہ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا. جاگے نہیں آتے پتھر مارنے والوں کو بولو دعائیں دیتا تھا. وہ تو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرنے جاتا تھا. تعلیمات رسول تو یہ ہے، حضور نے زمانے کو تو یہ بتایا کہ وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینکے تھے. تاریخ کے ہر چوک پہ بات درج کہ وہ بڑھیا کائنات کے رسول پر، یاسین پر، طٰہٰ پر، مزمل پر، مدثر پر، عشق اول پر، حسن اول پر، خلق اول پر، خلق اول پر، گنتی کے پہلے عدد پر، اپنی مرضی سے نہ بولنے والے رسول پر، رحمان کے پہلے ترجمان پر، علی جیسے دروازے کے شہر محمد پر، فلیل کی زلفوں والے پر، کالی کملی بیٹھے پہ چلے گئے کالی کملی والے پر. وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینک. یہ کون کہتا؟ تاریخ کہتی ہے کہ وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینکا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ بڑھیا اللہ کا فکر سمجھا سکتا. جو تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ بڑھیا. تاریخ کہتی ہے وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینکا. وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینک دیا. یہ کون کہتا ہے؟ تاریخ. اور قرآن کہتا ہے وہ کوڑا حضور پر گر نہیں سکتا کیونکہ نجاست آل محمد سے دور ہے. زندہ باد مذہب شیعہ زندہ باد. حسین اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست تم سے دور ہے. جاگے یہ بات بھی تاریخ میں بڑی کہی جاتی ہے نا کہ جب اللہ کا امر ابن عبد الوقت کے سینے پہ چڑھا اور اس نے کوئی ایسا فیل کر دیا کہ علی اتر ہے. موت کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جس کے سینے پہ علی ہو اس کے منہ میں لعاب آیا کہاں؟ خدا جانے میں کہاں بڑھنا. بولے آیا جو سر پھر آپ بھی مولا آپ کو سلامت. اچھا جب جنگوں کی بات ہوتی اور اگر صاحب ہم پہلی جنگ ہار گئے انتہائی اختصار کے ساتھ مجھے آپ گفتگو کرنا ہے کل انشاءاللہ تفصیل سے جاتے ہیں. صاحب پہلی جنگ ہم ہار گئے، دوسری جنگ ہار گئے،
پھر ہار گئے، سب ہار رہے، بالکل ہار رہے ہیں، بچہ بچہ ہار رہا ہے، بوڑھا بوڑھا ہار رہا، جوان ہار رہا۔ وجہ کیا ہے؟ متفق کا فیصلہ نکلا علی ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب علی کے پوچھ کر لیں، علی کیا باقی کو ہم دیکھ لیں گے۔ انہوں نے ووٹ ڈالے، سب سے زیادہ علی کے مقابلے میں آنے والے کو ووٹ پڑے عمر ابن آپ کے ووٹ کو۔ اب آپ کو وجہ فرمائیں تو میں فکر آپ کی چھوٹیوں میں ڈالوں گا۔ اس کے تو تلوی زمین پر نہیں تھے، فیل بدمست کی طرح چلتا تھا، سگے دہن گریدہ کی طرح بھونکتا تھا، اور دل میں خالی ایک غرور کہ لوگوں نے مجھے علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کے چنا ہے۔ پتہ نہیں آج اسے کیا لوگوں نے جس بندے کو مانے نہ کہ علی پڑھ کے دودھ پلایا وہ ولایت فکر کو چپ رہ نہیں سکتا۔ اس کے دل میں صرف ایک غرور، اس کے دل میں خالی ایک گھمنڈ، اس کے دل میں خالی ایک غرور، اس کے دل میں خالی ایک گھمنڈ کہ لوگوں نے مجھے علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کے چنا ہے۔ میری ساری زندگی عشق میں گزر جائے گی، میری ساری زندگی پیسوں میں گزر جائے گی، جتنی زندگی میں نے غربت میں گزاری وہ تو گزر گئی، لیکن اب جب میں علی سے جیت جاؤں گا اس کے تلوے زمین پر نہیں تھے۔ یا دور سے محمد مصطفیٰ نے اس بدبخت کو دیکھا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا مان لے ہاتھ انکل، کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے؟ آگے یاد ہے دل سے، کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے؟ یہ فکر میرے نہیں محمد مصطفیٰ کے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ یہ پیغام دے کر زمانے کو بتا رہے تھے کہ زمانہ کبھی بھی علی کے مقابلے میں ووٹ ڈال کر بھی کسی کو چنے تو وہ محمد کی نگاہ میں کتے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ شہدائے حنین کے ساتھ اگر آپ نہیں گئے مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ میں آپ سے آگے نکل گیا، اب میں بڑے حوصلے دو چار فکر اور گفتگو تمام مطلب جو ہے نا نجاست آل محمد سے بولو دور۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نجاست آل محمد سے دور۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے یا نہیں، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں، شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس اپنے بھائی کا ایک فکرہ پڑھنے لگا۔ اگر آپ کو سمجھ آئے گا تو میں یہیں سے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نجاست آل محمد سے، وہ کہہ رہا ہے دور ہے، نجاست آل محمد سے دور ہے، یہ امام حسین کا ذکر ہے، آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں شہید فرمائے کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم حسین کی مجلسوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کی ماتم داریوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کے جلسوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کے جلوسوں میں نہیں جاتے، ہم حسین کے عزاداریوں میں نہیں جاتے، وہ فرماتے تھے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی رکے ہوئے ہیں، یہ تو اس کا وعدہ ہے، اس نے نجاست کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ جا کر نیازوں سے زندہ باد مذہب شیعہ، زندہ باد حسین کی ماں بابا جی آپ کو سلام ہو لیں گے، شہدانی خونین آپ کو نجاست آل محمد سے دور ہے۔ اب فکرہ پڑھنے لگو سر زمین خلق، آپ توجہ فرمائیں، نجاست آل محمد سے دور ہے۔ اگر یہاں پر ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات، دور تو ہے مگر کتنی دور ہے؟ توجہ، دور تو ہے مگر کتنی دور؟ اچھا ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا علم ہوتا ہے اور ہر بندے کی اپنی عقل ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے علم اور اپنے عقل کے مطابق دور اور قریب کو سوچتا ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں اگر اپنے علم اور عقل کے مطابق دور کو سوچوں تو میرا کچھ اور ہوگا۔ یہ جتنے بزرگ تشریف فرمائے مولا ان کا سارا ہم سلامت رکھے، اگر یہ اپنے علم کے مطابق سوچیں تو ان کا دور اور نزدیک کچھ الگ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ توجہ فرمائیں۔ لیکن یہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نجاست آل محمد سے بولو دور، مگر ہماری ضرورت نہیں،
ہماری حیثیت نہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم اس کے دور میں بات کریں۔ کوئی کر سکتا اس کے دور میں بات؟ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا دور جاننے کے لیے اس کے قریب پہ بات کرتے ہیں۔ جانو آپ کی سلامت ہے۔ اگر ہمیں اس کا قریب سمجھ میں آ گیا تو دور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کے دور کو جج کرنے کے لیے اس کے قریب پہ بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پروردگار نے آل محمد کو نجاست سے کتنا دور رکھا ہے۔ ہم اس کا دور جاننے کے لیے اس کے قریب پہ بات کرتے ہیں۔ پروردگار نے کہا قیامت قریب ہے، اس کے قریب پہ بات تاکہ ہمیں اس کو دور سمجھ میں۔ پروردگار نے بابا جی کا مولا کو سلامت رکھے، پروردگار نے کہا قیامت قریب ہے۔ اللہ جل جلالہ نے کہا قیامت قریب ہے۔ محمد مصطفیٰ کے خدا نے کہا قیامت قریب ہے۔ علی مشکل کشائے کائنات کے خدا نے کہا قیامت قریب ہے۔ پروردگار نے کہا قیامت قریب ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے۔ اگر سمجھ آ گیا تو آل محمد کی عزت کی قسم اس سے بڑا فکرہ خدا کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ خدا کے لیے اگر میرے فکروں کی سمجھ آئے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر میری تائید ضرور کر دینا۔ پروردگار نے کہا قیامت قریب ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے۔ موسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے۔ ابراہیم نے کہا قیامت قریب ہے۔ سارے نبیوں نے کہا قیامت قریب ہے۔ توریت نے کہا قیامت قریب ہے۔ زبور نے کہا قیامت قریب ہے۔ انجیل نے کہا قیامت قریب ہے۔ خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت قریب ہے، اور محمد مصطفیٰ نے کہا کہ قیامت قریب ہے۔ اور ہزاروں سال گزر گئے، آج تک قیامت آئی نہیں، تو جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوتا ہوگا؟ جس کا قریب اتنا دور اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ مذہب شیعہ خیر البریہ اسنا شریعہ پاک جعفریہ، یہ چڑیوں کا گھونسلہ تو نہیں جسے کوئی پھونک سے اڑا دے گا، نہیں آپ یہ کچی دیوار تو نہیں جسے کوئی ٹھنکے سے گرا دے گا۔ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا آل محمد کی زبان کا نام ہے۔ ہم نہ تو کسی کو ہم نہ تو کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پر مانتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پر چھوڑتے ہیں۔ اگر مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے؟ صرف کردار کی بنیاد پر سارے متفق ہیں، کردار کی بنیاد پر۔ اگر کردار ٹھیک ہو، بولا کرو تھوڑا تھوڑا بولا کرو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ آل محمد کے فضائل میں بولتا ہے پھر قبر میں وہ نہیں، اس کی جگہ ہم آل محمد بولتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا نہ بچانا پڑے۔ اللہ کے قرآن پر ہم نہ تو رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کسی کو رشتہ داری کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کردار۔ نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے؟ کردار۔ اچھا ہم تو اتنے اچھے اور اتنے شریف لوگ ہیں، بابا جی جو گھوڑا کربلا میں حسین کا احترام جس نے کیا ہم سارا سال اسی کے سامنے جھک کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم سے تو کوئی ہے کائنات میں؟ کردار، اگر کردار ٹھیک ہو، دعا دے گی، اگر کردار ٹھیک ہو، ہم تو فرعون جیسے ملعون کی بیوی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ہے جو جناب یاد سارے بنے دو، کیوں بنے دو؟ کردار کو۔ اور اگر کردار ٹھیک نہ ہو، نوح کی بیوی کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ کردار ہے۔ یہ تو آپ سارے جانتے ہیں نا کہ حضرت نوح جب کشتی بنانے کے لیے پھٹے اکٹھے کرتے
कीड़े ठोकते और जब कीड़े ठुके तो ठक की आवाज में आती और इनकी अहलियत पहाड़ पे चलती और कहते दरियाओं में पानी कोई नहीं, नदियां मुश्किल, आसमान में बादल नजर नहीं आता, साहब कश्ती बना रहे बिल्कुल आप साहब कश्ती बना रहे, दरियाओं में पानी कोई नहीं, नदियां खुश्क हैं, खुदा ने रेतों में कश्ती चलाएगा, वो जो खुदा के बादल है, ना बारिश का इम्कान, ना जमीन पे पानी, नदियां खुश्क हैं। अल्लाह अकबर। एक बुढ़िया जो हजरत नूह की इज्जत और अजमत से वाकिफ थी, उसे नूह ने बताया था कि तूफान आएगा, उसे हजरत नूह ने बताया था तूफान आएगा, उसे अल्लाह के नबी ने बताया था तूफान आएगा। उस अच्छी मजदूर के घर में जितना भी सामान होता रोजाना एक गठड़ी में डाल के सर पे रख के कहती है अल्लाह के नबी कब जाना है, बोलो नहीं से क्या बिल्कुल आखिरी फिक्र, अल्लाह के नबी कब जाना है, अल्लाह के नबी कब जाना है, अल्लाह के नबी कब तूफान आएगा, अल्लाह के नबी कब तुम मुझे अपने साथ लेके जाएगा, अल्लाह के नबी कब जाना है। और इनकी अहलिया पहाड़ पे चढ़ के कहती दरियाओं में पानी कोई नहीं, नदियां खुश्क हैं, साहब कश्ती बना रहे हैं, दरियाओं में पानी नहीं, नदियां खुश्क हैं, साहब कश्ती बना रहे हैं। ये तो आप सारे जानते हैं कि आखिरी वक्त की हजरत नूह बेटे को बुलाते हुए, वो कहते हैं ना कि डूबते को किनके का सहारा हो, आखिरी वक्त तक हजरत नूह बेटे को बुलाते रहे, वो नहीं आया। सारे कहते हैं कि नूह का बेटा खराब था, नूह का बेटा खराब था, नूह का बेटा खराब था, तरबियत तो मां की थी, बोले जनाब तरबियत तो मां की थी। एक मुद्दत तक पानी के खपड़े पर हजरत नूह की कश्ती फिरती रही, नजफ अशरफ में कोह जूती के मकाम पर हजरत नूह ने फरमाया या अली मदद, कश्ती रोक गई। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद मजहब सी अल्लाह, कश्ती रोक गई, पहले पानी, फिर कश्ती, फिर नूह। हजरत नूह के दिल में ख्याल, बेचारी बुढ़िया तो मर गई होगी, बड़ी अच्छी थी, रोजाना सामान गठरी में डाल के आ जाती थी, कहती थी कि अल्लाह के नबी कब जाना है, और मैं उससे कहता था आएगा तूफान तुझे ले जाऊंगा, और मैं तुझे अपने साथ में नहीं लेके गया। हजरत नूह के दिल के अंदर ये ख्याल, बार बार हजरत नूह के दिल को ये ख्याल सताए, इतनी अच्छी बुढ़िया मैं उसे साथ लेकर नहीं गया। एक मुद्दत के बाद उसी इलाके से हजरत नूह का गुजर हुआ, क्या देखा सब कुछ फना है, बस बुढ़िया की झोपड़ी भी खड़ी है, चूल्हा भी चल रहा है, बुढ़िया भी बैठी है, रोटियां भी पक रही है। मैं विलायत अली के समंदर में बेटा सर हो गया, आखिरी फिक्र पड़ने लगा। अगर आपको तैरना अली की विलायत के समंदर में आए तो मेरे साथ जरूर बोलना, आले मोहम्मद की इज्जत की कसम। नूह ने क्या देखा, बुढ़िया की झोपड़ी भी खड़ी है, चूल्हा भी चल रहा है, बुढ़िया भी बैठी है, झोपड़ी भी खड़ी है, चूल्हा भी चल रहा है, बुढ़िया भी बैठी है, जिसे आप भी समझ नहीं आई, झोपड़ी भी खड़ी है, चूल्हा भी चल रहा है, बुढ़िया भी बैठी है। दूर से बुढ़िया ने हजरत नूह को आते देखा, तवे वाली रोटी तवे पे रखी, पेड़े वाली पेड़े में रखी, वही गठड़ी सर पे रख के गया, अल्लाह के नबी तूफान आ गया चले, अल्लाह के नबी तूफान आ गया चले, अल्लाह के नबी तूफान आ गया चले। उन्होंने फरमाया कहा कि सरकार को तूफान और कश्ती तो आपका मुझे अपने साथ में लेके जाना, बस खुदा के मुंह फरमाते तूफान तो आकर गुजर भी गया, गठड़ी जमीन पर फेंक कर लोग मैं लेते कहते तेरी नबूवत की कसम, ना मुझे पता चला, ना मेरी झोपड़ी को चला, ना मुझे पता चला, ना मेरी झोपड़ी को, अभी भी वक्त है, अलियन वलीउल्लाह पहले क़यामत आके गुजर जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अली की विलायत कभी न भूलो, ज़हरा की विरासत कभी न भूलो, हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत कभी न भूलो। मम्माल हुसैन अवफ़ा तबाका बदबदल जन्ना। तो बदबदल मुझे एक डेढ़ सूरा पढ़ना है। मदीने के लोग कहते हैं
کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے. اور تمہارا بات بھول فرمائے جتنے حسین علیہ السلام کی دلال ذکر حضرت شبیر کو شریف فرمائے. مولا صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مائیں بہنیں بیٹیاں مولا صاحب کے پردے سلامت رکھے. ایک ایک فکر مجھے پڑھنے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو گیا. مولا ہر حال میں حسین کے رحم کرم. امام جعفر صادق کے گھر سے اتنا گریہ ہوتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند اتنا کریم حسین. ایک فکر ہو اتنا کریم حسین جتنے سید بیٹھے ہیں ساروں سے معافی مانگو. ایک فکرہ پڑھنے کی وضاحت کر رہا ہوں. میں نے پہلا فکرہ کہا کہ اتنا کریم حسین اور دوسرا فکرہ اتنا غریب حسین. میں اب ایک فکرہ پڑھوں گا، نہ سمجھ آئے تو نہ سمجھ آئے، لیکن اگر سمجھ میں آ گیا تو فکرہ میں زندگی کا ماتم ہے. پہلا فکرہ اتنا کریم حسین، دوسرا فکرہ اتنا غریب حسین. میں پھر سے کہہ رہا ہوں جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کرنا دنیا والوں، ہم حسین کو غریب اس لیے نہیں کرتے کہ حسین کے پاس کچھ تھا نہیں. حسین کی امیری ثابت کرنے کے لیے ایک فکرہ کافی ہے. جس کی بیٹی کا جہیز لوٹنے کے لیے یزید کو 9 لاکھ بدماش کی ضرورت پڑ جائے. جزاک اللہ بھائی مولا تمہارا مطلب قبول. جس کی بیٹیوں کا جہیز لوٹنے کے لیے یزید کو 9 لاکھ بدماش کی ضرورت پڑ جائے. اور کریمی کی انتہا کو دیکھیں. آپ پوری کائنات میں پھر کے دیکھیں، پوری کائنات کے اندر کبھی کوئی بڑا امیر، کوئی بہت بڑا چودھری کبھی کسی غریب کے دروازے پہ آئے؟ بولو نہیں. جب بھی جاتا ہے ہمیشہ غریب امیر کے دروازے پہ جاتا ہے. کتنا بڑا سلطان ہے مرشد حسین. حسین فرماتے جو مومن ایک مرتبہ میری زیارت کرتا ہے میں زہرا کا بیٹا اس کے پاس 3 دفعہ کروں. میں محمد مصطفیٰ کی دکھیاری زہرا کا حسین اس کے پاس 3 دفعہ کروں. پہلی مرتبہ کب؟ حسین فرماتے جب ملک الموت مومن کی روح کو قبض کرتا ہے. حسین فرماتے ہیں میں اس وقت اس کے پاس جاؤں. حسین فرماتے ہیں مجھے دیکھ کے ملک الموت حیا کرتا ہے. دوسری مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں جب مومن کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے. اگر رونا ہے تو خدا کے لیے میں نگاہوں کو چھپا دوں. فکر مجھے. حسین فرماتے ہیں میں اس کی اندھی قبر کو اپنے چہرے کے نور کے ساتھ منور کرتا ہوں. تیسری مرتبہ کب؟ حسین فرماتے ہیں جب آباد کھل رہے ہوتے وہ مومن نے میری زیارت رسی کی ہوتی ہے. حسین فرماتے ہیں اس زیارت کا ثواب اٹھا کر میں اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھتا ہوں. جس کی نیکیوں والے پلڑے میں حسین کی زیارت کا ثواب ہے. ہندوستان کی کتاب کے اندر میں نے سیرہ پڑھا ہے. یکم محرم والے دن پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے کہ حسین کا وہ کرتا جو حسین نے شب عاشور کو پہنا تھا. کیونکہ جتنے بھی تبرکات آل محمد ہیں خزانہ توحید میں محفوظ. آواز قدرت آتی ہے اس قدرت کو اٹھاؤ زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکاؤ. اور جب وہ قدرت زمین اور آسمان کے درمیان میں ہوتا ہے جن ملائکہ سب یہی فکر انبیاء بس کے ہی کرتے ہیں واہ حسین، واہ غریب، واہ حسین.
बसरे के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जाकिर जिक्र हजरत शबीर करने के लिए घर से निकला। अपने घर से निकला, दूसरी गली के अंदर मासूम बच्चे छोटे छोटे खैमे लगा के उनका जाकिर साहब, चूंकि आज जगह मुहर्रम है, हमें हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनाए। जाकिर साहब ने कहा बच्चे हैं, खुदा जाने मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बच्चों का दिल ना तोड़ने के लिए जाकिर साहब ने कहा अच्छा मैं शाम को आऊँगा और मैं पढ़ दूंगा। इमाम हुसैन का जाकिर जब पढ़ा, सारा दिन गरीब ज़हरा का जिक्र करता रहा। घर वापस आ गया, बिस्तर में लेटा, या अचानक उसे ख्याल आया कि वो तो बच्चे थे, हमें कह रहे थे हमें मजलूम का जिक्र सुना, शायद वो सच बोल रहे हो। उसने अपने जूते सीधे किए, उठा और चल पड़ा उन्हीं बच्चों के पास और देखा आधी रात है। जाकिर ने पहले सोचा कि रात हो गई है, शाम ढल चुकी है, रात होने को है, बच्चों को उनकी माँ ने घर बुला लिया, लेकिन फिर भी जाऊं तो सही। जाकिर साहब दूसरी गली में जाके क्या देखते हैं, उसी तरह से खैमे लगे हुए, बच्चे अपने गिरबान चाक करके खड़े हुए हैं। और जैसे ही इमाम हुसैन के जाकिर को आते देखा, बच्चे छोटे छोटे रोते रोते खुश हो गए कि हुसैन के जाकिर आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाकिर ने इमाम हुसैन का जिक्र किया, मातमदारी हुई। और जब मौला का जाकिर जाने लगा, वो जो उनका जाकिर साहब आप ऐसे न जाए, हमने हुसैन की एक न्याज बनाई है, मेहरबानी फरमाए कहवा पी के जाए। उन्होंने कहवा जाकिर साहब को दिया। जाकिर कहता है कि मैंने अंधेरे का फायदा उठाते हुए, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा जाने इन्हें तहारत का भी पता है कि नहीं, वो जाकिर साहब कहते हैं कि मैंने अंधेरे का फायदा उठाते हुए ताकि बच्चों का दिल भी न टूटे, मैंने वो गिरा दिया। और जब मैंने गिराया और मैंने बच्चों का माशाल्लाह बहुत अच्छा कहा था, खुदा हाफिज़, जाकिर घर चले। जाकिर कहता है जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटा, मैंने क्या देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ख्मी बेटी जनाब ज़हरा हसन और हुसैन की माँ एक हाथ पसली पे रख के रो रो के कहती थी, हुसैन का जाकिर, मेरे बेटे हुसैन की तुमने न्याज क्यों गिराई है? मातम करके फिक्र सुना, हुसैन के जाकिर तूने मेरे बेटे हुसैन की न्याज क्यों? कहता जाकिर कहता मैंने हाथ जोड़े और रो के कहा बीबी मैं बस इस भूल में रह गया था कि वो बच्चे हैं, उन्हें तहारत का भी पता है या नहीं। रो के भी ने फरमा के मेरे बेटे हुसैन के जाकिर, कयामत तक इस बात को याद रखना, कयामत में जहाँ भी हुसैन का जिक्र होता है, जहाँ भी लंगर पकता है, पकाने वाली मैं ज़हरा जज़ाक अल्लाह, मौला तुम्हारा मातम कबूल फरमाए, पकाने वाली मैं हसन और हुसैन की माँ ज़हरा बिल्कुल एक फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। बुजुर्ग जितने बैठे हैं उन सब ने ये फिक्रा सुना होगा, ये छोटे छोटे बच्चों को फिक्रा सुनाने लगा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह माता किबला फरमाते थे, कुरान हुसैन के दरवाजे पे आया और रो रो के कहता था, मौला लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। वो कुरान जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा पढ़ता था, वो कुरान जिसे शहज़ादी हुनैन पढ़ती थी, वो कुरान जिसे अली और मुर्तज़ा शेर खुदा पढ़ता था, वो कुरान जिसकी तिलावत लेके मिलता तो मेरे हुसैन ने की। रो के कुरान कहता है, मौला लोग मेरी ज़बरें लूटना, मातम करके फिक्रा सुनना, अगर रोना ना अपनी निगाहों को सुनवा लेना, मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूँ। रो के कुरान कहता है, मौला लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया न घबरा, तेरी ज़बरें बचाने के लिए मैं ज़बरदस्त के बाजू दे दूंगा। रो के